بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کربلا کے بارے میں شبہات اور اعتراضات کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور اس سلسلے کا آج یہ چھٹی گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے رشتہ دار مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ یزید حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کرنے والا ہے۔ ہاں وہ آواز کوئی آ رہی ہے بہت زیادہ۔ چلیں سٹارٹ۔ تو اس کے سامنے یہ بات کہی تھی اور یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ یہ نفس محترمہ کا قاتل ہے، ایسے محترم نفوس کا قتل کرنے والا ہے، اسی صورت سے شراب پینے والا ہے، شارب الخمر، شراب پینے والا ہے۔ تو یہ سب باتیں کہی تھیں، لیکن ولید بن عقبہ نے آپ کی تردید نہیں کی کہ اے حسین آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یزید تو ایسا نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اب جب اس نے یہ تسلیم کیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو چاہتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یزید کا حکم ہے کہ میں یزید کی بیعت آپ سے لوں۔ تو آپ نے اس پہ یہ کہا کہ مجھ جیسے شخص کی بیعت جو ہے وہ ایسا خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ کل جب تم بیعت کے لیے مسجد نبوی میں سب کو جمع کرنا تو ہم بھی وہاں آئیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے امام علی مقام نے اس موقع کو ٹالنا چاہا، اور آپ نے فرمایا کہ اکیلے میں بیعت کرنے سے تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، مروان نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر امام علی مقام اس وقت بغیر بیعت کیے چلے گئے تو امام پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر چلے گئے تو پھر بغیر لڑائی کے اور اس کے قتل کے وہ نہیں آئیں گے، ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ اتحددنی بالقتل، کیا تم مجھے قتل سے ڈراتے ہو؟ القتل لنا عادۃ و شہادتنا کرامۃ۔ یہ جملہ وہاں سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ قتل ہو جانا راہ خدا میں یہ ہماری عادت ہے، اور شہادت کا رتبہ پانا یہ ہماری کرامت ہے۔ ہمارا کریم ہونا اس بات کی وہ ہے کہ ہم شہادت کے درجے پہ فائز ہوں۔ یہاں پہ دل چاہ رہا ہے کہ مولانا مودودی کا ایک جملہ آپ سے شیئر کریں، اور وہ یہ ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ جب صحابہ میں سے بعض صحابہ نے بیعت کر لی تھی یزید کی، تو امام حسین نے کیوں نہیں بیعت کی؟ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ سوال یہ نہیں بنتا، سوال یہ بنتا ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو بعض صحابہ نے کیوں بیعت کر لی؟ کیونکہ معیار تو حسین ہے، اور حسین کی جو یہ بات تھی ظاہر ہے کہ وہ کسی ذاتی رنجش اور دشمنی اور اس کی بنیاد پہ نہیں تھی، بلکہ اس کے فسق و فجور اور جس طرح سے دین اسلام کو اور اس کی اقدار کو ملیہ میٹ کیا جا رہا تھا، اس کی بنیاد کے اوپر امام نے انکار کیا تھا۔ تو جب انہوں نے بیعت نہیں کی جو سردار اہل جنت ہیں، تو دوسرے صحابہ نے کیسے بیعت کر لی اور کیوں بیعت کر لی؟ تو یہ ایک بہت ہی ویلڈ بات تھی، اور اسی تناظر میں واقع کربلا کو دیکھنا چاہیے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ دین جو ہے وہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ دین جب نافذ ہونے کے لیے آیا ہے اور اس میں بنیادی طور کے اوپر جو حدود اور تعزیرات اور اخلاقیات اور دیگر چیزیں ہیں ان کو معاشرے میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے، حدود کو، تعزیرات کو نفاذ ان کا ہونا چاہیے، اور جو اسٹینڈرڈز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول نے سیٹ کر دیے ہیں ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور ان کو حاکم وقت کا کام یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ توجہ بھی دے اور ان کو پایہ تک میل تک پہنچائے۔ لیکن
جب ایسی صورت نہ ہو تو انسان کو چاہیے جس میں طاقت ہو، قوت ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس کو بدلنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ خطبہ منی، جس کا ہم نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ 2 مرتبہ منی میں خطبہ دیا ہے، اس میں امام عالی مقام نے یہ بھی ایک جملہ کہا ہے کہ مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت چیزوں کو تبدیل کرے اور بدلے۔ تو آپ نے مدد بھی مانگی لوگوں سے اس معاملے میں کہ وہ ان کے لشکر میں شامل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے اس کریج کا اظہار کیا، اس جرأت کا اظہار کیا کہ میں اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں تاکہ لوگوں کی حالت کو بدلا جائے۔ اب یہ جب صورت پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اہل کوفہ کے خطوط بھی امام کے پاس پہنچے، اہل کوفہ کے خطوط آپ کے پاس پہنچے، اور اس میں یہ تھا کہ ہمارا کوئی یہاں لیڈر موجود نہیں ہے، اور نعمان بن بشیر جو اس وقت گورنر تھا وہ ایک شریف اور نیک آدمی ہے، تو لوگ اس کی بات جو ہے وہ نہیں مانتے، وہ صوبہ کنٹرول بھی نہیں کر پا رہا ہے، تو آپ تشریف لے آئیے تو ہم آپ ہمارے امام بن جائیں، لیڈر بن جائیں، اور ہم سب آپ کے پیچھے مطلب چلیں گے اور آپ کے اس پر رہیں گے، اور ہم حاکم کوفہ کو جو یزید کا مقرر کردہ ہے اسے ہم نکال باہر کریں گے۔ یہ بات جو تھی یہ انہوں نے لکھی۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی، اب دیکھیں کہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جب لوگ اکٹھا ہیں، اب دیکھیں اس کو بیعت عقبہ ثانیہ رسول اللہ کی اور بیعت عقبہ اولیٰ سے جوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ہیں، ظلم ہو رہے ہیں آپ پر ہر طرح کے، اور طائف میں جیسے آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے اور آپ لہو لہان ہو گئے۔ جو ہیں مسلمان وہ کمزور ہیں، جیسے جناب بلال حبشی وغیرہ اور دوسرے۔ لیکن جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوتی ہے اور مدینے سے آ کے لوگ کہتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اور پھر جا کے وہاں دین کو وہ پھیلانا شروع کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہجرت کر جائیے، آ جائیے ہمارے پاس، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ میں مدینے کے مختلف قبائل کا وفد آتا ہے اور آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ اچھا اب یہاں سے نکلیں، کیونکہ دین جو ہے وہ کتابوں میں بند کرنے اور جزدان میں لپیٹنے کے لیے نہیں آیا کرتا، وہ نافذ ہونے کے لیے آتا ہے۔ تو جب مدینے کے لوگوں کی سپورٹ مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ مکے سے نکلے اور آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور مدینے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی، ان کا ساتھ دیا، اور اس طرح سے ریاست مدینہ جو ہے وہ وجود میں آئی۔ لیکن یہاں نواسے کے معاملے میں ایک دوسری بات ہوئی کہ اہل کوفہ نے بلایا بھی، اہل بصرہ نے بھی کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اہل کوفہ نے بلایا، خطوط لکھے، لوگوں کو بھیجا، یہ سب کیا۔ تو اب امام کے پاس کسی قسم کا عذر نہیں، جب سپورٹ موجود ہے تو امام کے لیے نکلنا واجب ہے کہ وہ نکلیں اور جا کے دین کا قیام جو ہے وہ کریں، دین کو قائم کریں۔ مدینے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت ان سے کروائی اور ان کو پوری سپورٹ دی۔ اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو ہجرت کروائی کوفہ کی طرف، لیکن ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ اب یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے آل اولاد کو اور رشتہ داروں کو لے کر کیوں گئے تھے، تو اس کا بالکل سیدھا سا جواب ہے کہ جب کوئی شخص ہجرت کرتا ہے کسی دوسرے شہر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو نہیں لے کے گئے، امہات المومنین کو کیا نہیں لے کے گئے، وہ ساتھ تھیں، اور کچھ جو رشتہ دار رہ گئے جن تھی خواتین، مرد و حضرات، وہ انہوں نے بعد میں آہستہ آہستہ ہجرت کی۔ حضرت علی علیہ السلام ہی 3 دن کے بعد مکہ سے چلے ہجرت کرنے کے لیے۔ تو
تو امام حسین علیہ السلام کے اس میں جو قافلہ انہوں نے ترتیب دیا تھا اس میں ان کے اپنے رشتہ دار بنو ہاشم تھے، بنو عقیل تھے اور دیگر رشتہ دار تھے، ان کے اپنے بھائی تھے، ان کے بھائی کی اولاد تھی، یہ سارے لوگ جو تھے وہ اس میں موجود تھے۔ ہاں لوگ جو تھے وہ آ کے رستے میں آپ سے ملتے رہے۔ مدینے سے جو لوگ ساتھ چلے ہیں ان میں 4-5 لوکلز کے علاوہ کسی کا نام نہیں ملتا کہ جو امام کے ساتھ چلے ہیں، اور وہ بھی کوفے بسنے کے لیے جا رہے تھے اور وہاں جا کے انقلاب پیدا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جنگ کے لیے نہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی لیے کوئی خاص ساز و سامان، کوئی جنگی سامان، کوئی اس قسم کی چیزیں امام علی مقام کے پاس نہیں تھی۔ چنانچہ آپ ہجرت کرتے ہیں نانا کی طرح۔ نانا نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، امام حسین علیہ السلام نے بھی مکے سے کوفہ کی طرف ہجرت کی۔ فرق یہ ہے کہ اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ریاست بنی، اور اس کے بعد حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے، جنگیں بھی جیتی گئیں، سب کیا گیا۔ یہاں امام حسین علیہ السلام ہجرت فرماتے ہیں کوفے کی طرف، کوفے والوں کے وعدوں اور ان کے خطوط کے مطابق، لیکن کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اور بچوں کو اور خواتین کو اپنے ساتھ کیوں لے کے گئے تھے، تو بنیادی طور پہ تو امام حسین علیہ السلام ہجرت کر کے کوفہ تشریف لے جا رہے تھے، جو رستے میں روک کے اور پھر یہ شہادت کا واقعہ جو وہ پیش آیا۔ جو بچوں کو اور عورتوں کو لے کے گئے ہیں، یہ بھی امام کی وزڈم میں اور ایک عام آدمی کی وزڈم میں، اس کے سمجھ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوا کرتا ہے، اور لوگ اس طرح سے فورسی نہیں کرتے جس طرح سے کہ ایک امام یا ایک نبی جو ہے وہ واقعات کو، ہر حالات کو فورسی کرتا ہے۔ اس کی ایک پہلو کی طرف مختصراً بات کر کے اور پھر انشاءاللہ اگلے قسط میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اب وہ یہ ہے کہ امام کی بصیرت اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ کوفے پہنچ کے یا کوفے کے راستے میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے آئی وٹنسز 2 ہی لوگ ہوں گے، 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے کہ جو یزیدی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں گے، اس کے لشکر سے تعلق رکھتے ہوں گے، ابن زیاد کے حواریوں میں سے لوگ ہوں گے، اور دوسرے وٹنسز وہ ہوں گے کہ جو اہل بیت ہوں گے، میری بہنیں ہوں گی، میری اولاد ہوگی، اولاد مسلم ابن عقیل ہوگی، اور دوسرے لوگ ہوں گے۔ تو یہ جو حسین کا اقدام ہے یہ ایک گروہ کی بغاوت میں تبدیل نہ ہو جائے، اس کو واقعات کو ڈسٹارٹ نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت عملی تھی امام حسین علیہ السلام کی، جو رشتہ داروں کے ساتھ لے جا کے آپ نے یزیدی اور ابن زیاد کی فوج جو ہے اور اس کا جو پروپیگنڈا کا پورا ونگ تھا اس کو آپ نے ناکام بنایا۔ وما علینا الا البلاغ۔